السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ، میں بھی اچھی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ سورہ اخلاص میں اکثر و بیشتر لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں، کیا غلط پڑھتے ہیں، اس کو آج ہم اور آپ درست کریں گے، جو کہ ہوتا ہے کامن مسٹیکس، جو ہم غلط تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن دراصل وہاں پر ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، اس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ان کا درست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر نماز میں ہم غلط پڑھیں گے تو نماز بھی باطل ہو جائے گی، اگر معنی چینج ہو گیا تو اس کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم اس کو صحیح کریں گے۔ اوپر دیکھیں سورہ اخلاص، اور یہاں پر آیاتھا رکوعھا، رکوع 1 ہے اور آیتیں 4 ہیں۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی آیت دیکھیں، قل هو اللہ احد۔ کیا کہنا ہے؟ قل، قل، قل۔ بعض اوقات لوگ یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں؟ قل، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد ایسا پڑھتے ہیں۔ تو دو غلطی جو کہ ظاہر ہو رہی ہے وہ ہے قاف کا ادا نہیں ہونا اور ہا کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہونا۔ قاف کو قاف ہی ادا کرنا ہے۔ کاف بولیں گے، کاف سے کل بولیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ۔ کیا ہو جائے گا؟ کھاؤ۔ اور یہ قاف سے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہو۔ تو معنی چینج ہو گیا نا، کہاں کھاؤ اور کہاں کہو۔ کیسا معنی چینج ہوا؟ کیوں چینج ہوا؟ حرف کے چینج ہونے سے۔ اور حرف کیوں چینج ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اسے مخرج سے نہیں نکالتے، اور مخرج سے ہم نہیں نکال پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں مخرج کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مخرج کہتے ہیں حرف کی نکلنے کی جگہ، یعنی کہ منہ کے جس حصے سے جو حرف نکلتا ہے وہ اس حرف کا مخرج کہلاتا ہے۔ فور ایگزامپل، اگر ہم قاف کو حلق سے نکالتے ہیں تو حلق ہو گیا مخرج قاف کا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی حرف کو زبان سے ادا کرتے ہیں تو زبان اس کا مخرج ہو گیا۔ کسی حرف کو اگر ہم ہونٹوں کو ملا کر ادا کرتے ہیں تو ہونٹ اس کا مخرج ہو گیا۔ تو یہ ہے مخرج، ٹھیک ہے۔ تو مخرج جب ہمیں پتہ ہوگا تبھی ہم اس حرف کو مخرج سے نکالیں گے۔ تو مخرج کا لیسن بھی آپ کو دیکھنا ہے، اور یہاں پر جو میں بتا رہی ہوں اسے بھی غور و دھیان سے سننا ہے۔ تو یہ لفظ کیا ہے؟ قل، قل، قل۔ قاف کو موٹا کر کے لام سے ملائیں گے، قل۔ اب یہاں پر کل نہیں بولنا اور قل بھی نہیں بولنا۔ بعض اوقات لوگ مجہول پڑھتے تو پڑھتے ہیں قل، قل، قل ایسا پڑھتے۔ قل هو اللہ احد ایسا نہیں پڑھیں گے۔ قاف پیش قو نہیں بلکہ قاف پیش قو، 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 قو معروف۔ قل، 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 قل۔ آگے هو اللہ، ہول، ہول نہیں، ہول پڑھیں گے مجہول ہو جائے گا۔ ہو، ہا پیش ہو، 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 ہو۔ اس کے بعد واللہ، واللہ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، لام کو موٹا رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کو موٹا پڑھیں گے اور ہا پیش ہو۔ قل هو اللہ، هو اللہ، 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 ہو۔ سمجھ آ رہی لفظ اللہ کا لام کو موٹا کیسا کرنا ہے؟ اگر یہاں پر کوئی پڑھ دے لاہو، قل هو اللہ، لاہو تو باریک ہو گیا۔ تو لاہو نہیں پڑھنا بلکہ اللہ۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہ، اللہ۔ آگے
احد. حمزہ زبر آ، یہ کون سا حرف ہے؟ ہا 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 ہا. دونوں ہاں میں بہت فرق ہے. یہ ہے ہا، کیا ہے؟ ہا. اور یہ کیا ہے؟ ہا ہا ہا. سمجھ آ رہی دونوں کی آواز، فرق دونوں میں؟ اور یہاں پر کیا ہے؟ دال. دال کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر ہم سکون لگائیں گے. سکون آ گیا تو اب دال کے اوپر سکون آ گیا اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہمیں قلقلہ بھی کرنا ہے. جیسے کہ قل هو اللہ احد. احد قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ مل کر جدا ہونے کا نام قلقلہ ہے. جیسے کہ جب ہا کو دال سے ملائیں گے، حد حد ملا، د جدا ہوا، تو جب مل کر جدا ہوگا تب قلقلہ والی صفت پیدا ہوتی ہے. جب یہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے، غور و دھیان سے سنیں، قل هو اللہ احد. احد احد سمجھ آ رہی؟ احد احد ملا کے ہا کو ہم دال سے ملا کر ہم جدا کر رہے ہیں، سیپریٹ کر رہے ہیں، تب قلقلہ والی صفت پیدا ہو رہی ہے. تو یہ آیت سمجھ میں آ گیا امید ہے آپ لوگوں کو. تو سب سے پہلا قاف، قل ہوول ضمہ ہے تو ہمیں معروف پڑھنا ہے. ضمہ کا مطلب ہے پیش ہے. لفظ اللہ کا لام موٹا کیونکہ یہاں پر زبر ہے، اور ہا کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنی ہے، دال میں قلقلہ کرنا ہے. اتنی چیزوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے ایک آیت میں. نیکسٹ آیت اللہ. لفظ اللہ کا لام موٹا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. اللہ حس صمد. حس 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 سواد موٹا بھی اور سیٹی والی صفت بھی تھوڑی ظاہر ہوگی، لیکن جب صوت کو ادا کرتے ہیں، صوت کی ادائیگی میں صفت استعلا کا خاص خیال رکھنا ہے، یعنی کہ موٹا موٹا پن معلوم ہونا چاہیے. اللہ صمد صمد صمد. یہاں پر ہم جب اسٹاپ کریں گے تو دال کے اوپر پھر قلقلہ کریں گے، یعنی کہ ملا کر جدا کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ آیت دیکھیں تو یہاں پر کیا کیا باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ لفظ اللہ کلام کو موٹا، صوت کو بھی موٹا اور دال میں قلقلہ ہونا چاہیے، اور پیش جہاں پر ہے وہاں آواز آپ کی مجہول نہ ہو. بعض اوقات لوگ پڑھیں گے اللہ حس صمد، ایسا پڑھیں گے تو حس نہیں پڑھنا، حس 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 ایسا. ٹھیک ہے، آگے لم یلد، کیا پڑھیں گے؟ لم یلد. لم یلد نہیں پڑھنا، لم یلد لد لد ایسا نہیں، لد لد لد. اوکے. نیکسٹ ولم یولد، تو دونوں جگہ قلقلہ کرنا ہے، لد 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 لد. اب دیکھیے قلقلہ جب بھی کرتے ہیں نا تو آواز ڈبل معلوم ہوگی. ایسا لگے گا آپ کو کہ دال آپ 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ 1 مرتبہ ادا کر رہے ہیں. جیسے کہ لم یلد ولم یولد. اب اگر کوئی شخص پڑھتا ہے لم یلد ولم یولد، کیا غلطی ہوئی؟ کہ قلقلہ نہیں ہوا. ملانے کا تو کام کیا اس نے لیکن جدا نہیں کیا. جب جدا کریں گے تبھی قلقلہ والی صفت پیدا ہوگی، تو جدا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھ آ رہا کہ قلقلہ کس طریقے سے ادا ہوگا. لم یلد ولم یولد. قلقلہ کی آواز جو ہے نا ہمیشہ اوپر کو منہ کھلے گی، جب جدا ہوگا نا تو اوپر کی طرف کھلے گی. جیسے کہ اگر کوئی پڑھ دے لم یلد ولم یولد، دے دے ایسا نہیں کرنا، دا دا اوپر کھلے گا. لم یلد لیدو لیدو صحیح ہے، لیدے
لد غلط ہے، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، ٹھیک، سمجھ آ رہی؟ اب یہاں پر دیکھیں یہ یو جو ہے نا، یو میں واو مدہ کر رہے تو تھوڑا کھینچیں گے، لم یلد ولم یولد، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ آگے چلیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، نون ساکن کے بعد حرف لام ہے، یہاں پر ہم ادغام تام کا قاعدہ کریں گے، یہاں پر ہم ادغام تو کریں گے یعنی کہ ملائیں گے لیکن بغیر غنہ کے ملائیں گے، یعنی کہ یہاں پر رکاوٹ نہیں کرنا، بس سمپل ملانا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ یَکُنْ لَهُ، اگر کوئی یہاں پر اس طرح پڑھے یَکُنْ لَهُ تو غلط ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اسلام میں رکاوٹ نہیں ہوگا، غنہ یہاں پر نہیں کرنا، بلا غنہ کے پڑھنا ہے، اور بلا کے معنی ہے بغیر، یعنی کہ غنہ کے بغیر پڑھنا ہے، اور ہو میں ہم کھینچیں گے تھوڑا ایک الف کے برابر، اس کے بعد کوفوان احد، کوفو کوفو، کوفو کوفو ایسا نہیں پڑھنا، لوگ پڑھتے ہیں کوفوان احد، کوفوان احد، کوفو پڑھیں گے مجہول ہو گئی آواز، تو کوفو نہیں، کوفو کوفو کوفو، اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ون، دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ ہے، اظہار کرنا ہے، کوفوان احد، جب بھی اظہار بولے تو سمجھ جائے وہاں پر بالکل آسانی کے ساتھ پڑھ کر نکل جانا ہے، وہاں پر رکنا نہیں ہے۔ اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا، نون کی آواز کو ظاہر کرو اور نکلو وہاں سے، کوفوان ون ون، نون ظاہر ہوئی، اس کے بعد احد، ہاں نکالیں گے اس طریقے سے، احد، دال میں پھر قلقلہ، احد، یہاں سے دیکھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو سورہ اخلاص امید ہے سمجھ آیا ہوگا، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، قاف نکالنا، لفظ اللہ کو موٹا رکھنا، ہا نکالنا، صاد کو منہ بھر کر نکالنا، پیش جہاں جہاں ہے وہاں اپنی آواز کو معروف رکھنی ہے، اور جہاں جہاں دال پر ہم اسٹاپ ہو رہے یا دال کے اوپر سکون پہلے سے ہے وہاں اپنے قلقلہ کرنا ہے، اور لام میں ہم ادغام تام ملائیں گے صرف، اور یہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ کر رہے اور اینڈ میں ہم ہا بھی نکالیں گے، دال کے اوپر قلقلہ بھی کریں گے۔ امید ہے آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ آیا ہوگا، تو اس کو درست کرے، جو بھی غلطیاں ہیں اس کو درست کرے، یقین جانے اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کا وقت ہے، اپنی نماز کو خوبصورت بنائیں اور قرآن کو خوبصورت بنائیں، اچھے سے سیکھیں اور اچھے سے تلاوت کریں۔ نماز میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں نا اس کے اندر بھی آپ کو تجوید کا خیال رکھنا ہے، جیسے کہ اگر ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے بعد اللہ اکبر، چلے گئے، سمجھ آ رہا؟ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز میں کیسے تلاوت کریں گے، نماز میں کیسے ہم تجوید کو فالو کریں گے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا سوال یہ، کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے، اور بالکل تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے نماز میں، نماز کو خوبصورت بنائیں، ہے نا؟ آج ہماری نماز کیسی ہو گئی ہے، بالکل پڑھتے ہیں بس ایک سیکنڈ میں سورہ بھی ختم اور رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا اور ہم نے سلام بھی پھیر لیا، کوے کی ٹھوٹ کی طرح ہم نماز پڑھتے۔ بتایا گیا نماز میں ہر عمل، یعنی کہ رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا، پھر اٹھنا، پھر سجدہ کرنا، یہ جو ہے نا، یہ جو ایک کے بعد ایک عمل ہوتا ہے نا، اس عمل میں ہماری بدن پورے طرح سے سیدھی ہو جانی چاہیے، جیسے کہ ہم رکوع میں گئے تو پورا اسٹریٹ کھڑے ہو جائیں گے بالکل آرام سے، اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے،
پھر ایک سجدے سے اٹھے بالکل آرام سے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم دوسری سجدہ کریں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک سجدہ کیا، اس کے بعد پھر اٹھے، پھر 3 ٹائمز جو پڑھتے ہیں نا ہم، جو کلمات سجدے میں اور رکوع میں، وہ بھی اتنی روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں نا کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہاں پر زیر پڑھ رہے کہاں زبر پڑھ رہے۔ ان سب کلمات کو نہ درست کرنا ہے، ان کا معنی سیکھنا ہے، تب دیکھیں نماز میں کیسے دل لگتا ہے اور کیسے آپ کو لگے گا کہ نماز سے اٹھے ہی نہیں۔ پہلی فرصت میں نماز کی جو کلمات ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ ثنا ہے، تشہد ہے، درود شریف ہے، دعائے معصورہ ہے، دعائے قنوت ہے، اس کے بعد جو رکوع اور سجدہ کی کلمات ہے، ان سبوں کو اچھے طریقے سے یاد کرے اور ان کا ترجمہ بھی یاد کرے، تب نماز میں دل لگے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید ہے آج کا جو سورہ اخلاص ہے، اگر آپ کی بھی کوئی غلطیاں ہوگی تو وہ درست ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کی درست ہو جائے تو ضرور ویڈیو کو شیئر کر دے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالی یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے اسے قبول فرمائے اور مزید علم سے نوازے، اور جو لوگ سیکھ رہے ہیں ان کی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔